السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ سب کو پروگرام پاکستان لاؤنج میں۔ میں ہوں پروین گیلانی اور پروگرام ڈاکٹر سجاد بخاری کرتے ہیں، لیکن ان کی عدم موجودگی میں اس وقت میں موجود ہوں اسٹوڈیوز میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں کیسر خان ترولی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پروین۔ کیسر سر، بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کو آج ڈسکس کرنا ہم چاہیں گے۔ اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ایک اہم چیز سامنے آئی ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اس پر بھی ڈسکشن کی جائے گی، دیگر تمام تر معاملات بھی ڈسکس کیے جائیں گے۔ لیکن اگر ملک میں ہم اپنی سیاسی معاملات کو ڈسکس کریں صرف، تو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد عدم استحکام جو نظر آ رہا ہے مختلف صورتوں میں، ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، ایک اہم چیز یہ کہ پیٹرول کی پرائسز کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، ڈالر کی پرائس کے حوالے سے بھی بہت سی ایسی باز گشت سننے میں آ رہی ہے کہ اس کے بھی بڑھنے کے چانسز ہیں۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال کو آپ؟ پروین بہت شکریہ آپ کا، کافی دن ہو گئے میں چاہ رہا تھا میں بات کروں، مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، اور آج میں چاہوں گا کہ میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کو میں ڈسکس کروں۔ اور یہ ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ حالات اتنے آسان نہیں ہیں، اور یہ پہلے دن سے پتہ تھا کہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوں گے، جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ اتنے آسانی سے معاملات کو چلا نہیں سکتی۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو 3.5 سال ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے گزارے وہ مسلسل تنقید کا نشانہ رہے۔ اس کے اندر ان کو بڑے چیلنجز کا سامنا بھی تھا، جس میں کووڈ ہم نے دیکھا، معاشی حالات اس وقت بھی اتنے اچھے نہیں تھے، اب بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، تو یہ سارے وہ چیلنجز تھے جن کا سامنا پچھلی حکومت کر رہی تھی، اور پچھلی حکومت تنقید کی زد میں تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائے، ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو پائی، ان سے چیزیں مینج نہیں ہو پائی، اور ان کی یہ ایڈمنسٹریٹولی بہت ویک ہیں، یہ ان کے سارے ویک پوائنٹس تھے۔ اور لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتیں، اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں جب اکٹھی ہو گئی پی ڈی ایم کی چھتری کے نیچے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا ایک الائنس ہے جو ہم نے اس حکومت کے خلاف بنایا ہے، اور اس حکومت سے اس ملک کی عوام کو نجات دلائیں گے، اور ہم لوگ چیزوں کو بہتر کریں گے، یہ لوگ اس ملک کو چلانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ نعرہ تھا نا، یہی ایجنڈا تھا کہ یہ نعرہ ہے، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، عمران خان صاحب اس ملک کو بحیثیت پرائم منسٹر چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں، یا وہ اس قابل نہیں ہیں، ان سے چیزیں مینیج نہیں ہو رہی، تو ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ ذی شعور لوگ، سمجھدار لوگ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ ٹھیک کرنے والا جو بات ہے نا، یہ اتنی آسان نہیں ہے، یہ معاملات صدیوں کے جو ہیں یا جو سالوں کے ہیں وہ دنوں میں یا مہینوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ بڑی کلیئر بات ہے، پہلی بات۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب حکومت بنی، شہباز شریف صاحب کا معاملہ کیسے ہوا آپ کے سامنے ہے، عدم اعتماد کے اوپر کیا کیا ڈرامے ہوئے، کیا کیا معاملات ہوئے، پھر کورٹ کے ذریعے سارے معاملات کیے گئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ، تقریباً 12 کروڑ آبادی کا وہ صوبہ ہے، اس کے اندر پچھلے ایک مہینہ ہونے والا ہے، تقریباً ایک مہینہ ہونے کو ہے، کچھ ہی دن کم ہے، وہ بغیر چیف ایگزیکٹو کے چل رہا ہے، بغیر کسی کیبنٹ کے چل رہا ہے، وہ کیسے چل رہا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک مذاق بنا ہوئے، تمام تر چیزیں مذاق بنی، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ یار ہم لوگ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، اس ملک کا ہم نے تماشا بنا دیا ہے، اس ملک کو ہم نے پتہ نہیں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ اگر میں اپنی اس وقت جو ہماری جماعت پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی شخصیت سے کوئی اختلاف نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں، آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ نے انہی اداروں کے ساتھ، اسی نظام کے ساتھ، اس نظام کے اندر رہتے ہوئے آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سے باہر جاؤں گا، میں اس سے نکل کے میں ان کو بغیر مانے جو ہے میں چیزوں کو ٹھیک کر پاؤں گا، یا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یا میں اکیلے ہی کروں گا، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، یہ مان لیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن پہ اعتماد نہیں ہے، موجودہ حکومت پہ، سوری اب تو اپوزیشن نہیں، اب حکومت پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ میں بات کروں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے قائدین کی، ان کے چیئرمین کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی پہ اعتماد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ ہی اعتماد کریں صرف۔ ٹھیک ہے، کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ایز اے اپوزیشن اپنا بہتر رول پلے کر سکتی تھی اس طرح سے، جس طرح سے اگر ہم دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر اگر حکومت ہوتی ہے، ان کی جانب سے جو مختلف پالیسیز یا چیزیں کی جاتی ہیں یا بلز وغیرہ تمام تر چیزیں، جب بھی چیزیں وہاں پہ ڈسکس کی جاتی ہیں تو اپوزیشن کا ایک بڑا رول ہوتا ہے اس میں۔ اپوزیشن کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی مخالفت بھی کی جاتی ہے، تنقید بھی کی جاتی ہے، اور بہت سی چیزوں پر عوام کو شعور دینے کی غرض سے بھی بہت سی چیزیں وہاں پہ ڈسکشن سے آپ کو سمجھ بھی آتی ہیں۔ دیکھیں یہ معاملہ پروین ویسا ہے ہی نہیں ہے، آپ اسمبلی کے اندر رہ کے دیکھیں، اسمبلی کے اندر رہ کے بھی آپ نے شور شرابہ، مار کٹائی ہونی تھی،
اگر آپ اسمبلی کے اندر ہوتے بھی اور اگر آپ اسمبلی سے اس وقت باہر ہیں, ابھی آپ کے استعفوں کی منظوری کا معاملہ نہیں ہوا, ابھی اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ میں خود ایک ایک شخص کو بلا کے, ایک ایک ممبر اسمبلی کو بلا کے پرسنلی اس سے ملاقات کروں گا, اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا. ایک پروسیجر کے تحت یہ سارا پروسیس عمل میں آئے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات اندر بھی ایسے ہونے تھے, یہ کوئی اتنی پروڈکٹیو اسمبلی سیشنز نہیں ہونے تھے, نہ ہی اب ہم لوگ باہر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نو ڈاؤٹ دیکھیں جو ایک سیاسی جماعت ہے, ان کی ایک اپنی فین فالوئنگ ہے, ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی, لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل ہے. لیکن یہاں پر ہر سیاسی جماعت ایک پولیٹیکل شو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, چاہے وہ جے یو آئی ہے, چاہے وہ این پی ہے, چاہے وہ قومی وطن پارٹی ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے. جس جماعت نے یہ ٹھان لی کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے نا, تو وہ جلسہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی قیادت, یا اگر ہم پارٹی کے کارکنوں کی بات کریں, ایک چیز جس کا وہ کریڈٹ بہت زیادہ لیتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے جلسوں میں جو ہے عوام بڑی تعداد میں شرکت کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی ریسٹ. میں مان رہا ہوں نا, یہ بات تو انکاری ہے نہیں ہے اس سے کوئی بھی. میں نے کہا نا کہ دیکھیں, جب کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ طے کر لے میں نے فلانی تاریخ پر, میں نے فلانے دن پر فلانی جگہ پر جلسہ کرنا ہے, اور میرے جاننے والے, ماننے والے, چاہنے والے میرے سپورٹرز ووٹرز موجود ہیں, یہ میں جانتا ہوں, تو کوئی بھی سیاسی جماعت کیوں نہ ہوگی وہ وہاں پر شو کر دے گی. ٹھیک ہے, اور یہ ماضی میں ہم نے بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں. ہم نے اس ملک کی سیاست کو, اس ملک کی جو سیاسی صورتحال ہوتی ہے انتخابی معاملات میں, انتخابی عمل میں, ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے کیسے جلسے ہوتے ہیں, کیسے کیسے طریقے, کیسی کیسی ریلیاں ہوتی ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے جلسے کر دیے تو آپ یہ امید لگائے بیٹھیں گے یہاں سے اس سے آگے کا معاملہ بہت خطرناک ہے. پروین, یہ سوچنے والی بات ہے. جب آپ یہ کہتے ہو کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے, کسی ادارے پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, کل یہی لوگ کیئر ٹیکر اپنی مدت جب یہ حکومت پوری کرے گی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ لا کے الیکشن کروائیں گے, اور الیکشن میں آپ کو مار پڑ گئی تو آپ پھر کیا کرو گے؟ آپ کا اعتماد تو پہلے کسی پہ نہیں تھا. تو اس لیے اس وقت یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس وقت یہ جاننا بڑا ضروری ہے اور یہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے کوئی کنسنسس کے ساتھ کوئی اس چیز کو طے کرنا ہے کہ ہم نے اگلے الیکشن میں جانا کیسے ہے. یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ ٹائم کیسے گزرے گا, یہ ٹائم گزرے گا, یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور یہ آئینی حکومت ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشنز کی طرف جانا چاہیے, الیکشنز کی طرف جانا, یہ جائیں الیکشن کی طرف جانے کی جو بات ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اب کہہ رہی ہے نا. جب یہ حکومت اس وقت موجود ہے, جب یہ اپوزیشن میں تھی, یہ کہتی ہے کہ الیکشن فل فور الیکشن کروایا جائے. اس ٹائم خان صاحب کہتے تھے کہ اپنی مدت پوری کریں گے, ہم لوگ کسی صورت ایک دن پہلے بھی نہیں جائیں گے. بڑی واضح ہے, بہت ساری ایسی اسپیچز ہیں, سب کچھ نظر آتا ہے, سب کے سامنے ہے, کیونکہ اس وقت ان کو یہ لگتا تھا کہ کسی بھی طور پہ مجھے گرا نہیں پائیں گے, ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں, یہ عینی شکست مجھے نہیں دے پائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا اس ملک کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا. پھر بات واضح کرنی بڑی ضروری ہے کہ آئینی طریقہ کار کے مطابق, دستور کے مطابق, جو رولز ہیں, جو قوانین ہیں, اس کے مطابق سارا عمل ہوا ہے. کوئی غیر آئینی, غیر قانونی عمل نہیں ہوا اس حکومت کو ختم کرنے میں. یہی ایک طریقہ کار ہے, اسی طریقہ کار کو اڈاپٹ کر کے یہ ہو سکتا تھا اور وہی کیا گیا. اگر اس کے علاوہ کوئی عمل ہوتا نا تو پہلے یہ کر چکے ہوتے. اور ایک بڑی عجیب سی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی, معذرت چاہتی ہوں, جو تمام تر چیزیں ہم نے دیکھی جو آئینی طور پر ہوئی, اس کے بعد سوشل میڈیا پر جس طرح سے ہمارے اداروں کا مذاق, جس طرح سے ان کی تضحیک بنائی گئی, میں اس لیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور بحیثیت پاکستانی کرنے کی ضرورت ہے. نہ عمران خان, نہ شہباز شریف, نہ نواز شریف, نہ مولانا فضل الرحمان, یہ بحیثیت پاکستانی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے, ہر پاکستانی کے اوپر, کہ ہمیں کرنا کیا ہے یار, ہمیں اگلے الیکشن کو پلان کیسے کرنا ہے. ہم نے چیزوں کو جتنے قریب سے دیکھا ہے, ہم لوگ چیزوں کو جتنے قریب سے دیکھتے ہیں, بحیثیت صافی میں یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیسر ہمارے ساتھ پروگرام میں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں, رہنما مسلم لیگ نون, ان سے تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کس طرح سے دیکھ رہی ہیں تمام تر معاملات کو. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, آپ کو پاکستان لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, آپ سے ذرا جاننا چاہیں گے کہ جب تمام تر چیزیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے حکومت بنی ہوئی ہے, وہ تمام تر چیزیں چل بھی رہی ہیں, لیکن وہ تمام تر باتیں جو اس سے پہلے جب تحریک عدم اعتماد نہیں لائی گئی تھی تو عوام سے کی بھی گئی تھی, کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے, معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں, اور یہ تمام تر چیزیں, کیا موجودہ حکومت ان چیزوں پر قابو پا لے گی؟ کیا عوام کو کوئی بہتری یا ریلیف مل پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ریلیف تو مل چکا ہے عوام کو, کیونکہ یہ جو رمضان بازار لگے ہیں اس میں 400 روپے کا آٹا ہو گیا تھیلا. بس
اور چیز یہ 70 روپے کلو، تو یہ کیا عوام کو ریلیف نہیں ملا؟ یہی چیزیں جو اتنے کم عرصے میں وزیر اعظم صاحب کر سکتے تھے، جو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس انتھک طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. آپ کو پچھلا شیڈول بھی پرائم منسٹر صاحب کا پتا ہوگا، جو 12 بجے آتے تھے اور چند خوش آمدیوں سے رپورٹ لے کے 4 بجے بڑی گالا روانہ ہو جاتے تھے. یہ پرائم منسٹر صبح 7 بجے جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ وزٹ کر رہے ہیں، کبھی کسی جگہ کر رہے ہیں. آخر قوم کا درد ہے تو وہ اتنا کام کر رہے ہیں، اور عوام کے ریلیف کے لیے سب تمام حالات کو بہتر کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ حکومت الیکشن کی طرف جائے گی آپ کو ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی. زبانی تبدیلی نہیں ہوگی، اور نہ ہم دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم ریاست مدینہ کریں گے. ریاست مدینہ کے لیے ایک کردار ہونا چاہیے، پہلے انسان کا کردار ہو پھر ریاست کی بات کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی واضح فرق نظر آئے گا جب ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، ماشاء اللہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، بڑی سینئر اور سیزن پولیٹیشین ہیں آپ. یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ آپ اس مختصر ٹائم کے اندر عوام کو جو ریلیف دینے کی بات کی جا رہی تھی وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ پاسبل ہوگا. مطلب مکمل طور پہ لوگوں کو اس مہنگائی کی چکی سے نکال دیا جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں، مکمل طور پہ ناممکن سی بات ہے. یہ ہونا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ابھی IMF کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے. کل ہی مفتاح اسماعیل صاحب وہاں پر موجود ہیں. ڈالر کی قیمتیں بڑھنے کی بات ہو رہی ہے، ڈالر کی پرائس بڑھ سکتی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کی بات ہو رہی ہے. جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی تو ڈیفینیٹلی ساتھ چیزیں مزید بھی بڑھیں گی. لیکن ملک کے اندر جو اس وقت عدم استحکام ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی حکومت، آپ کے لوگ کچھ سوچ رہے ہیں کہ کیسے اس کو بہتر کیا جائے؟ پھر بات یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، جو جگہ جگہ لوگوں کو رمضان میں تکلیف دے کے اکٹھا کر رہے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. ہم دعوے نہیں کرتے، ہم کام کرتے ہیں، اور کام 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 ہمارا مشن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آپ نے پنجاب کی حالت دیکھی کس قدر بہتر ہوئی، اور انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہے. یہ تمام مشکلات کا ہمیں ادراک ہے، اور ہم ان سب مشکلات کے لیے پارٹی کا ہر فرد، ہر عہدیدار، ہر MP، ہر MP، ہر منسٹر جو ہے دن رات کام کرے گا، اور انشاءاللہ واضح تبدیلی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہی. گفتگو کر رہی تھی کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے، دیکھیں میں پروین یہاں پر ایک بات کروں گا کہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ بہت بہتر وہ چیزوں کو چلا رہے ہیں، یا چلانا چاہتے ہیں، یا چلائیں گے. صبح 7 بجے انہوں نے کہا کہ آفس آتے ہیں. آفس آنا سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ اگر چیزوں کو ڈسپلن میں لائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. ہمارے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ وہ 16 گھنٹے کام کرتے ہیں. یہ باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں کہ کون کتنا کام کرتا ہے، کون کیسے کام کرتا ہے، یہ تو آپ نے کرنا ہی ہے نا. آپ آئی اس لیے ہیں کہ آپ نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن بات جہاں پہ ہم لوگ کر رہے تھے کہ آپ فوراً سے ریلیف دے پائیں گے، پریکٹیکل گراؤنڈ کو اگر دیکھا جائے تو چیزیں اتنی آسان ممکن نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. جس طرح سے انہوں نے کچھ کہا کہ آرڈرز ایک دم سے احکامات جاری کیے، پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافے کا انہوں نے بات کی. ان کے پاس بس میں تھا، انہوں نے آرڈرز کیے، وہ پاسبل ہو جائے گا. انہوں نے آرڈرز کیے کہ میٹرو بس کو جو ہے پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک اسلام آباد کے اندر آن کیا جائے ودن 5 days. ہو گئی، یہ ہونے والی چیزیں تھیں نا. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ میں ہفتے کی چھٹی ختم کروں گا، جو ہے نا کام زیادہ سے زیادہ ہوگا. وہ ابھی تک انہوں نے کیا، ہو گیا. یہ نوٹیفیکیشن کے ساتھ چلنے والی چیزیں، جس کو آپ نے نوٹیفیکیشن کیا، یہ آپ کے پاس اس کی اتنی فٹیگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو براہ راست چیزوں کے اوپر ان کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے نا، جس میں ان کو سب سے بڑا مسئلہ دال، روٹی، چینی، چاول، آٹا، گھی، یہ لوگوں کی روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہیں نا. تو اس پہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے آپ کو عالمی منڈی سے تیل کی قیمتوں میں کمی چاہیے. وہ ہے نہیں ہے. جب وہ ہے نہیں ہے تو پھر آپ نے اگر تیل کی قیمتیں بڑھانی ہیں تو یہاں پر اس ملک کے اندر چیزیں ساری پیٹرول کے ساتھ چلتی ہیں، اور اس کا اثر بھی ہر چیز پہ پڑتا ہے، ساری چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں. تو یہ چیزیں تو اتنی آسان نہیں ہیں. لیکن اس وقت جو ہمیں سب سے بڑا خدشہ ہے بحیثیت صحافی، ہم لوگ پریشان ہیں. میں سوچتا ہوں اس کے اوپر کہ اگر چیزیں آپ نے ٹھیک نہ کی، اور اس وقت جو ایک عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام ہے اس ملک کے اندر، یہ انتشار کی طرف، جس کا ذکر بار بار ہمارے لیڈرز، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے لیڈرز، ہمارے وفاقی وزراء، سابق وفاقی وزراء کرتے جا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے کہا، شیخ رشید صاحب نے کہا، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا.
کہ انتشار پھیل جائے گا. اور بھائی آپ انتشار کی باتیں مت کرو اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر آپ انتشار کی جو ہے نا سکت نہیں ہے برداشت کرنے کی. یار اس ملک کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اس ملک کے دشمن اس کے اوپر آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں, پنجے گاڑے بیٹھے ہیں, کسی بھی وقت اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو آپ اگر ملک کے اندر رہ کے ملک کے اندر انتشار کی باتیں کرو گے تو یہ کسی کے حق میں نہیں, کسی کے فائدے میں نہیں ہے. بحیثیت پاکستانی آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کیسے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہو, اور آپ نے کیسے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. آپ نے بیٹھے بغیر کوئی معاملہ حل نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک اہم چیز اس ابھی جو تمام تر صورتحال چل رہی ہے اس میں, جیسا کہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بھی اس چیز کا ذکر کر رہی تھی کہ ہم جب الیکشنز کی طرف آئیں گے تو اس سے پہلے دیکھیے گا کہ ہم عوام کو کتنا ریلیف دیتے ہیں. اگر یہ تمام تر سینیریو میں دیکھیں تو ٹائم اتنا ہے ہی نہیں. ٹائم بہت ہے. میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ ریلیف دینے کی جو باتیں ہو رہی ہیں, ریلیف کا طریقہ کار کیا اپنایا جائے گا. ایک تو ہم نے کل دیکھا کہ IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے. جو سابقہ حکومت کے ساتھ جو ڈیل چل رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ, کیونکہ وہ حکومت سے حکومت, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملات ہوتے ہیں, وہ کسی شکل سے, کسی چہرے سے, کسی شخصیت کے بدلے سے تبدیل نہیں ہوتے. وہ اسی مذاکرات کو کامیاب بنا دیا گیا. جو سبسڈی دی جا رہی تھی جن چیزوں کے اوپر پاکستان کے اندر, جس میں پیٹرول سر فہرست ہے, وہ ختم کرنے کی بات ہو گئی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. نہیں, وہ ظاہری بات, ان کے پلاس, میں ریلیف کی طرف آ رہا ہوں. جو ان کے پاس پلانز ہیں, جو گورنمنٹ کے پاس پلان ہے, اب کیا ہے, $6 ارب دینے تھے IMF نے ہمیں, ٹھیک ہے, $2 ارب کا اس میں اضافہ کر دیا, اب $8 ارب دیں گے. اب ہم نے ایک ٹور پلان کیا ہے. ٹور سمجھتی ہیں نا آپ, کہ ہم سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں, جیسے سندران کا غان آگے نکھیا کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹور پہ جاتے ہیں. ہماری حکومت نے, جس میں شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر, اطلاعات ہیں اور امید ہے کہ یہ ٹور ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سعودیہ کا ٹور کرنے والے ہیں, جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب قائد محترم جو ہیں وہ برطانیہ سے مکہ مدینہ آئیں گے, اور یہ سارے مل کے عمرہ کی ادائیگی کریں گے. عمرہ کی ادائیگی بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان دنوں میں اتنے بابرکت مہینے کے اندر مکہ مدینہ جائیں, وہاں پر حاضری ہو آپ کی, اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر کہتے ہیں کہ شاہ سلمان سے ملاقات کریں گے تو وہاں سے وہ ان کی مالی مدد کریں گے. مالی مدد کے لیے جا رہے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی مالی مدد مل جائے وہاں سے. اگر مالی مدد مل جاتی ہے, ریلیف کی بات کر رہا ہوں. اب ریلیف کیسے انہوں نے عوام کو پہنچانا ہے, طریقہ کار کے اپنائیں گے. کچھ ادھر سے لیں گے, کچھ ادھر سے لیں گے, کچھ وہاں سے لیں گے, اور یہ لیں گے, کوئی آپ کو ویسے نہیں دے رہا یا کوئی ویسے نہیں دیتا, اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. آپ کنڈیشنز کے اوپر کچھ چیز کسی سے اٹھاتے ہو, قرض لیتے ہو. یہ ٹائم ٹپا جائیں گے اور اس ٹائم میں ریلیف بھی فراہم کر دیں گے. شاید کچھ 2-4 مہینوں بعد کوئی اچھے اقدامات بھی ہو جائیں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے. لیکن یہ معاملہ تو ہمارے اوپر ہی آئے گا نا, یہ قرضہ تو ہم نے ہی چکانا ہے. ویسے پاکستانی ہمارا معاملہ ہے, ہم نے نسلوں نے چکانا ہے. اس سے بھی زیادہ جو سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ ہے وہ ہے, اگر آپ صرف اپنی سیاسی صورتحال بہتر کرنے کے لیے, پولیٹیکلی اپنے آپ کو عوام میں بہتر کرنے کے لیے یہ اس طرح کے کام کرو گے, اور آپ یہ چاہو گے کہ کچھ ایسی چیزیں کر کے ہم لوگ الیکشن میں چلے جائیں گے اور الیکشن میں ہم لوگ منتخب ہو جائیں گے, یا دوبارہ ہمیں لوگ ووٹ ڈال کے ہم لوگ اقتدار میں آ جائیں گے, تو دوسری طرف اس چیز کو کبھی بھی آپ نے ذہن سے نکالنا نہیں ہے کہ ایک بڑی جماعت جو کہ اس وقت عوامی طاقت رکھتی ہے, جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف, اور جو اس وقت سڑکوں کے اوپر ہے, کیا وہ, اگر آپ نے پہلے چیزیں سیٹل نہ کی, کیا وہ آپ کے ان نتائج کو قبول کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی. لیکن ان کی جانب سے کس قسم کی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے, یا کیا پاکستان تحریک انصاف کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, وہ کس معیار چاہتے ہیں, وہ کیسے پورے اترے؟ ان کی بلیک میلنگ میں نہ آئیں, کسی صورت ان کی بات نہ مانیں, میرٹ کے اوپر فیصلے کریں, بٹھائیں, ڈسکشن کریں, اور یہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو الیکشن کمیشن پر بھی اعتماد نہیں کیا جاتا. الیکشن کمشنر کے حوالے سے آپ الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں؟ پھر تو آپ جن کا جس معاملے کا وہ ذکر کر رہے ہیں بار بار, شاہ محمود قریشی صاحب, شیخ رشید صاحب, فواد چودھری صاحب کے انتشار پھیل سکتا ہے ملک میں, تو یہ سارے جو راستے ہیں, یہ جو ساری باتیں ہیں, یہ تو اسی کی طرف جا رہی ہیں. تو آپ نے اس سے بچانا کیسے؟ آپ نے فوکس اس کے اوپر کرنا ہے کہ آپ پلاننگ کیا کر رہے ہیں, آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا, آپ کیسے اس سارے صورتحال سے اس ملک کو نکالیں گے اور اس ملک کی عوام کو بچائیں گے. یار اس ملک کے ساتھ اتنا کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے نا. کیسے ہمارے ساتھ سینیٹر زاہد خان موجود ہیں ANP سے, ہم چاہوں گے ان کی طرف جائیں. آپ زاہد خان صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہیں خیریت سے سر. ملکی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اتنا بڑا صوبہ اس ملک کا جو ہے پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ بغیر چیف ایگزیکٹو کے چل رہا ہے. ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے. کیسے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کوئی تو ایک حل ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو PTI جو ہماری بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کے جو سینئر قائدین ہیں کہتے ہیں کہ انتشار پھیل جائے گا. انتشار کس کے حق میں ہے؟ دیکھیے, ایک بات سیدھی سی ہے کہ PTI والے چاہتے ہیں کہ اس ملک میں
इंतशार हो और ये मुल्क जंगी की तरफ चला जाए और ये मुल्क बर्बाद जाहिद हो खान साहब जाए। वो क्यों चाहते हैं? वो पाकिस्तानी नहीं है? मेरे जरा सुनिए, शायद किसी के एजेंडा और ना, अभी तक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ इस मुल्क में। आपने देखा मार्शल लगे हैं, लोगों को फांसियां भी चढ़ाई गई हैं, वह सियासतदान कैदों में भी गए हैं, केसेस भी बने हैं, लेकिन किसी ने ऐसी बात नहीं की। ये वाहिद पार्टी है और जो सेलेक्टर्स ने लेके आए थे वो अभी खुद उनकी गली पड़ गई। और ये अभी इस देखिए, आपने सुबह की बात की, ये मौजूदा इमरान खान तो हिटलर से भी ज्यादा है। ये तो आइन को मानता नहीं है, ये कानून को मानता नहीं है। असेंबली का जो इसने हाल किया हुआ था वो आपके सामने है, पार्लियामेंट को तो बिल्कुल जीरो में कर दिया था। तो ये सूरत हाल जब मुल्क का हो तो आप वाली बात है कि फिर अफरा तफरी होगी ना। फिर इसलिए वो कहता है कि हम, वो मेरे ख्याल में किसी के एजेंडे पे लगा हुआ है, अदरवाइज तो कोई भी मुल्क को बर्बाद नहीं करता है। क्योंकि सियासतदान अगर आज इक़्तिदार में या पोजीशन में है तो कल वो इक़्तिदार में आ सकते हैं। यानी आज शहबाज शरीफ जो कल जेल में था आज इक़्तिदार पे है, तो कल इमरान खान वापस भी आ सकता है। लेकिन बदकिस्मती है कि ये क्यों इस मुल्क को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और कोई इदारा नहीं, कौन सी इदारे को इन लोगों ने छोड़ दिया कि जिसके सरबराह के खिलाफ उन्होंने बात नहीं की। आप सुप्रीम कोर्ट के देखे, आप मीडिया के हाल जो देखे थे, आपने जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट आर्मी उसकी सूरत हाल देखिए सदर बैठा हुआ उसमें, और वो इन्हीं स्टेट का सरबराह है और स्टेट का सरबराह गैर आईनी कामें कर रहे हैं। तो इस मुल्क से इन लोगों से फिर क्या तवक्को करनी चाहिए? क्या किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ लेके आना चाहते हैं, अफरा-तफरी फैलाना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल में इसलिए होगा कि वो कहते हैं मुझे ना हो तो कोई और भी ना हो। तो मेरे ख्याल में जाहिद खान साहब देखें, हमारे जो DGI SPR उन्होंने बड़ा वाज़िया कह दिया कि इस मुल्क के अंदर दोबारा मार्शल लॉ नहीं आएगा। लेकिन हमारी सियासी जमातें, आपको लगता है कि फिर वो इतनी पुख्ता नहीं है, वो इतनी उनके अंदर अहलियत काबिलियत नहीं है कि वो मुल्क को, इस सिस्टम को चला सकें? मजबूरन उनको दावत देनी पड़ती है कि आप आएँ और इस सिस्टम को आगे चलाएं, क्योंकि अभी भी जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो ऐसी है कि कोई सियासी जमात नहीं लगती कि बैठ के मामलात को चला सके, सेटल कर सके और चीज़ें आगे बढ़ सकें, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, चाहे कोई और सियासी जमात है। देखिए जी, अभी जो कोलिशन गवर्नमेंट बैठे उनको चाहिए वो सख्त फैसले करें, ये आपकी बिल्कुल बात से मैं एग्री करता हूं। और उनको चाहिए पार्लियामेंट इनके ऊपर अमल करे, पार्लियामेंट को लाए और पार्लियामेंट से चलाए इस मुल्क को। अगर पार्लियामेंट के साथ ये चलेगा तो कोई भी बंदा किसी की देखे ना, कानून सबके लिए होते हैं, कोई कानून से बलात्कार नहीं है। अगर कोई लोग ऐसे करना चाहते हैं, बिल्कुल आपने सही किया कि SPR वालों ने देखा क्या मार्शल इस मुल्क में लगेगा नहीं और लगना नहीं भी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क जमहूरियत के बगैर, आइन जमहूरियत और फेडरेशन बगैर उसकी चल नहीं सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि अभी जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो देखे ना, उसके लिए तो सदर जो बैठा हुआ है वो भी एक गलत काम कर रहे हैं। तो इसके लिए चाहिए कि वो पार्लियामेंट को बुलाए और उसमें डिबेट करे कि इस सियासी मसाइल का सूरत हाल क्या है। क्योंकि ये जो लोग अभी जाहिद खान साहब, डिबेट कैसे होगी? जाहिद खान साहब, डिबेट में एक इतनी बड़ी सियासी जमात जो है वो असेंबलियों से इस्तीफे दे के बाहर चली गई है, बाकी तो वही लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, तो डिबेट कैसे होगी? देखिए जी, आप जितना भी है, ये जरूरी नहीं होती है कि जी पूरा पार्लियामेंट मौजूद हो। अगर कोई खुद नहीं आते, पार्लियामेंट से बाहर चले जाते हैं, तो उनकी तो मर्जी है ना, कोई जबरदस्ती से पकड़ कर पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं ला सकते हैं। जो बाकी है, जितना भी है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, उसमें डिबेट होना चाहिए। जब तक आप डिबेट नहीं करेंगे, जब आपकी सारी चीजें आवाम के सामने नहीं आएंगी, इसमें लेकर कोई हल नहीं है। क्या फिर और क्या हो सकता है? ये जो हुक्मरान है, इनके पास फिर अपने फोर्सेस है जिसको इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल में फोर्सेस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट के जरिए, आइन के जरिए, और जो हमारे इदारे हैं, अदलिया, जिसके ऊपर इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि सियासतदान तो पार्लियामेंट तो जब आपको वाली बात है, जब चलता नहीं है तो फिर आपके पास एक इदारा रहता है, वो है आपके जुडिशरी, कि वो सही फैसले करे। लेकिन अगर फैसले ऐसे हो कि एक दिन एक फैसला हो, दूसरे दिन फैसला हो, तो मेरे ख्याल में इससे तो अफरा तफरी खुद ही फैलती जाएगी। और वो जो लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, तो उसको तो और शे मिलती है, और तरीके से भी इसको फैलाने की कोशिश करेंगे। और इदारे सारे, अगर आप जिस मुल्क के इदारे सारे मफलूज हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है? ये मुल्क चल नहीं सकता है, माशरा नहीं चल सकता है। और जब माशरा नहीं चल सकते, जब आइन के ऊपर आपका मुल्क नहीं चलता है, तो फिर तो अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर जाहिद खान हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू उन्होंने की जो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन में, लेकिन वो किस तरह से रोल प्ले करें, मजीद भी डिस्कशन करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ٹو پاکستان لاؤنج. آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے سینیٹر زاہد خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو تمام تر صورتحال اس وقت ملک کی چل رہی ہے اس پر انہوں نے اپنا جو تجزیہ ہے وہ پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ جس طرح کا کردار پاکستان تحریک انصاف ادا کر رہی ہے وہ تو اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ مارشل لا کی طرف چاہتے ہیں. اس ملک سے اگر ہمدردی یا محبت ہو تو شاید اس طرح کا کردار نہ ادا کیا جائے. کس طرح سے دیکھتے ہیں زاہد خان نے جو تمام تر گفتگو کی کہ تمام تر پارٹیوں کو اپنا ایک اسپیسیفک رول پلے کرنا ہوتا ہے, اور وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ اداروں کے ساتھ چلیں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنا رول پلے کریں, بجائے یہ کہ باہر الگ سے آپ لوگوں نے اپنی ایک دنیا بنائی ہوئی اور وہاں سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے کہا نا کہ ہمیں ان کی پوزیشن, ان کی پاور کو ماننے میں کسی بھی قسم کا کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ ہیں. پاور شوز ہم نے دیکھے ہیں, پولیٹیکل پاور شوز ہو رہے ہیں. رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کل شاہ محمود قریشی صاحب ملتان میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے ملتان میں بھی جلسہ اناؤنس کر دیا. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں 10 مئی کو جائیں گے, شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے 29 مئی کو جلسہ ہوگا. جلسے کریں, جلسے جب بھی سیاسی ماحول گرماتا ہے نا, جب سیاست یا الیکشن قریب آتے ہیں تو یہ معاملات گرم ہو جاتے ہیں. الیکشن کے اندر ہم نے الیکشن سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جلسے, جلوس, ریلی یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ماحول پی ٹی آئی والے تو بنا رہے ہیں, اور یہ ماحول انہوں نے اس وقت بنانا شروع کر دیا تھے جب عمران خان صاحب بحیثیت پرائم منسٹر مختلف صوبوں کا وزٹ کر رہے تھے, جب مختلف وہ دورے کر رہے تھے, جلسے کر رہے تھے. لوکل باڈیز انتخابات کے اندر بھی ہم نے دیکھا, خیبر پختونخوا کے اندر انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے. جو الیکشن کمیشن کا ضابطۂ اخلاق تھا اس کی دھجیاں اڑا دی, سرکاری وسائل کا استعمال بھی کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا کیسے ایک اور اہم چیز جو ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈسکس بھی کریں گے, وہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے اطہر امین اللہ اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل ڈویژن بینچ نے 30 دن میں فورن فنڈنگ کیس کرنے کا جو فیصلہ اس سے متعلق انہوں نے اس کو جو فیصلہ تھا اس کو معطل کیا, اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر جواب کے لیے نوٹسز جو ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر اسی حوالے سے موجود ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد. کیسے ان کی جانب بڑھیں گے؟ قمر دلشاد صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر جی کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ بتائیں, کافی ٹائم ہو گیا آپ سے بات نہیں ہوئی سر, کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی, بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سر, یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ 30 دن کے اندر پہلے کہا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے کہ آپ نے اس معاملے کو نپٹانا ہے, فورن فنڈنگ کیس کو. اب ظاہری بات ہے پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کیا اور آج فیصلہ آ گیا کہ اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیا گیا. پہلے تو یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا نیکسٹ کیا عملی ہو سکتی ہے, کیا کرے گا الیکشن کمیشن یا کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایک شرط لگائی تھی نا کہ آپ نے 30 دن کے اندر اندر یہ فیصلہ سنایا ہے, تو اب انہوں نے اپنی شرط واپس لے لی. اب الیکشن کمیشن پاکستان پہ اپنے جو باقاعدہ اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, سماعت ہو رہی ہے, اور ہماری اطلاع کے مطابق یہ ہے یہ ہیئرنگ جو ہے یہ آخری انور منصور صاحب جب دلائل مکمل کر لیں گے 29 تاریخ کو, 29 یعنی اپریل کو. اس کے بعد الیکشن کے پاکستان اپنا فیصلہ ریزرو کر لے گا. تو پھر اس کے بعد ان کا معاملہ جو ہے 15 دن میں 20 دن میں جب بھی اپنا فیصلہ لکھیں گے تو اپنا سنا دیں گے. لیکن اب وہ ہائی کورٹ نے جب پابندی لگائی تھی تو پابندی ختم کر دیا. آپ 30 دن میں کریں جہاں مرضی کریں, تو آپ کا اپنا پروسیڈر ہے, آپ کا کام. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق آپ کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر کام 90% یا 95% مکمل ہو چکا ہے؟ جی ہاں, مکمل ہو گیا. پچھلی ہے کہ انور منصور صاحب جو ہیں جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ 3 دن میں آپ سے لوں گا, تو وہ 3 دن دیے تھے 27, 28, 29 اپریل کو ان کی بحث ختم ہو جائے گی. اکبر بابر کی بحث آلریڈی ختم ہو چکی ہے, تو اب یہ اس کے بعد یہ فیصلہ ریزرو ہو جائے گا. آپ مطلب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 30 دن سے پہلے بھی فیصلہ اناؤنس ہو سکتا ہے, پابندی کوئی نہیں ہے؟ اب پابندی کوئی نہیں. پہلے میں انہوں نے ایک کہا تھا جی, اس پر انہوں نے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنا وہ کاروائی کر رہے تھے, ہم پابندی کیوں لگائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بھی بتائیں سر کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کا سب سے زیادہ لوگوں کو انتظار بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک کھلبلی بھی ہے کہ اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے, یہ فیصلہ ہوگا کیا, اور اس سے پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھو جی, پہلی بات یہ جیسے ہمیں سننے میں آ رہا ہے, رپورٹیں بھی ہم نے پڑھی ہے, اخبارات میں بھی آ گیا ہے, تجزیے بھی ہو رہے ہیں, اور میں نے خود وہ سب نے انہوں نے پبلک کر دی تھی الیکشن پاکستان میں جو اسکروٹنی کمیٹی کی. تو اب یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی اس میں آ چکا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ باقاعدہ ممنوع فنڈنگ تو ہوئی ہے, یہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی لکھ کر دیا ہے, اور وہ بینکوں کے نام بھی دے دیے ہیں, کوئی تقریباً اماؤنٹ بھی بتایا ہے کہ 50-55 لاکھ ڈالر ہیں, یہ ممنوع فنڈنگ کے زمرے میں آتا ہے. تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان ممنوع فنڈنگ کو تو بحق کے سرکار ضبط کر لے گا,
ووٹوں کے اختیارات دیے ہوئے ہیں. اس پر انہوں نے انور منصور صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب بالکل اگر ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے ریکارڈ کے مطابق تو آپ بے شک ان سے ضبط کر لیں. تو وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ضبط کر لیں گے. نہیں باقی سرکار اس کو ضبط کرنا یہ کم سے کم سزا ہے یا زیادہ سے زیادہ سزا آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے؟ یہ سزا اس کی سائڈ افیکٹ زیادہ ہے. سائڈ افیکٹ اس کے یہ ہیں کہ جب یہ کسی پارٹی کے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ممنوع فنڈنگ جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے تو اس کے اوپر وفاقی حکومت بھی کارروائی کر سکتی ہے. آئین کے آرٹیکل 17 میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی پارٹی ممنوع فنڈنگ حاصل نہیں کر سکتی. اب جب ممنوع فنڈنگ ثابت ہوگی ضبط ہوگی باقی سرکار تو پھر اس پارٹی کا رجسٹریشن جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا اور اس پارٹی کا سمبل جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن پاکستان واپس لے سکتا ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹی چیئرمین کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے براہ راست پارٹی چیئرمین کے خلاف؟ چیئرمین کے بارے میں تبصرے بہت کچھ ہو رہے ہیں کہ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو کاغذات جمع کرائے ڈاکومنٹ جمع کروائے اس میں یہ کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے فارغ ممنوع فنڈنگ اس میں شامل ممنوع فنڈنگ میں نے حاصل نہیں کی. وہ انہیں ایز اے پارٹی چیئرمین لکھ کر دیا ہے. اب اس کے خلاف جو ہے جو ہماری گورنمنٹ اب تک یہ اپوزیشن میں تھے اب یہ گورنمنٹ میں آگے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے ان کے بارے میں کارروائی کر سکتی ہے. اور کیا کارروائی ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ وہ کہیں گے انہوں نے حقائق چھپائے یہ آپ یہ صادق امین نہیں رہے تو وہ پھر اب تو وفاقی حکومت لائف ٹائم ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں ان کو تایاد نائل بھی کر سکتے ہیں ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. یہ سارے گرفتاری نہیں ہو سکتی گرفتاری اس میں نہیں ہوتی. نہیں کوئی کیس بنا کے گرفتار نہیں کر سکتے اس کے اوپر؟ وہ کیس بنانے ہیں تو سیشن جج میں کیس چلتے رہتے ہیں ہمارے یہاں 5 سال تک وہ بات نہیں ہوگی. لیکن اصل بات اس حد تک نہیں جائیں گے اسی حد تک جائیں گے. گرفتاری بھی نہیں ہوگی اور کوئی نہایت بھی نہیں ہوگی وہ بھی نہیں ہوگا. صرف پارٹی کا سمبل واپس لے لیں گے اور پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ واپس لی جا سکتی ہے اگر یہ سارے ممنوع فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد. گفتگو آپ لوگوں نے ان کی ملاحظہ فرمائی کہ اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے, اس سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب ونس اگین جس چیز کو ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو بحیثیت پارٹی اگر ہم ان کو دیکھیں ان کے جتنے رہنماؤں کو ہم دیکھیں ان کی جانب سے تو آلریڈی الیکشن کمیشن پر کئی دفعہ تنقید کی گئی ہے, کئی دفعہ ان کی جانب سے جو مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ وہ لٹکتی ہوئی تلوار تھی نا, یہ وہ تلوار ہے بھی فورن فنڈنگ اس پر تو بہت ریئیکشن بھی آئے گا. ممنوع فنڈنگ والی یہ وہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, ان کی جماعت کے اوپر کہ اگر اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے ہمارے اگینسٹ دے دیا تو پھر ہم لوگ کدھر کھڑے ہوں گے. اب یہ جو جلسے ہیں اور اس کے اندر میں رات کو دیکھ رہا تھا اوتھ لے رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب اپنے لوگوں سے کہ آپ وہ مانیں گے نہیں مانیں گے, یہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے. سارے ادارے اگر جانبدار ہو گئے ہیں تو مائنڈ میکنگ لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے پہلے سے. کیا ہوگا, ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے. آپ بیٹھیں گے نہیں جب تک چیزوں کو بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل نہیں کریں گے تو یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اور اگر اسی طرح ہم لوگ الیکشن میں چلے گئے تو ایک نیا مسئلہ اس ملک کے لیے کھڑا ہو جائے گا. تو اس سے پہلے سیٹل کرنی ہے چیزیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور ہمارے ذرائع ہمارے سورسز یہ بات بتاتے ہیں کہ اس وقت چیزوں کو بہت سیریسلی دیکھا جا رہا ہے اور چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا جا رہا ہے. ایک شخص کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, ایک شخص کے اوپر. اور وہ ہمارے ادارے جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس معاملات کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے. یہ جو کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے اس کو یہاں سے نکالنا ہے تاکہ چیزیں جا کے آنے والے الیکشن میں بہتر ہو سکیں. یہی چیخ نہ ہو کہ ہم لوگ 4 سال اپوزیشن کو سنتے رہیں, نعرے بازی ہوتی رہے, کوئی قانون سازی نہ ہو سکے, کوئی ملک کے لیے کوئی فیصلے نہ ہو سکیں اور ایسے ہی معاملات چلتے رہیں. تو اس سے تو اس ملک کو فائدہ کوئی نہیں. کیسے اگر ہم صرف الیکشنز کی بات کر لیں تو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو تھا EVM مشینز کے ذریعے ہونا چاہیے تمام تر چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس چیز کو نہیں لے کر کے آیا جاتا ہے الیکشن میں تو یہ الیکشنز کی طرف یہ مانیں گے نہیں ریزلٹس کو؟ بہت زبردست سوال کیا آپ نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو حکومت اپنی مدت پوری کرنا چاہ رہی نا, اس کے اندر حکومت کا یہ ماننا ہے, حکومت کا یہ کہنا اور ان کے اتحادیوں کا کہ ہم نے الیکشن ریفارمز کرنی ہے. الیکشن ریفارمز کرنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس جس طرح سے میں نے ابھی پہلے کہا نا کہ آپ اس دھاندلی اور اس معاملے سے نکل جائیں کہ کل ہارنے والا یہی کہے کہ یار مجھے تو ہروا دیا گیا, میں تو جیتا ہوا تھا, ہمیں تو جان بوجھ کے ہروا دیا گیا. EVM جو ہے, EVM کے جو ابھی ٹیسٹ کیے وہ کامیاب نہیں ہے. مطلب کامیابی سے مراد کہ آپ وہ اتنا ریلائبل نہیں ہے. آپ جو چیز آپ نے انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹ کر دی یا آپ نے اس کو الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے ساری چیزوں کو
سسٹم کے اندر ایڈ کر دیا تو پھر آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں انسان غلطی کر سکتا ہے تو مشین کا سسٹم ڈیٹا ہیک کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں, ادھر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ایکسپرٹ, وہ چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ابھی میری ذاتی رائے ہے کہ یہ کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہوگا کہ ای وی ایم کے ذریعے آپ انتخابات پہ جائیں, اور یہ حکومتیں, یہ جو حکومت موجودہ حکومت ہے یہ کسی صورت نہیں جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی تجربہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور یہ تجربہ ہوگا نا, ایک کام آپ نے پہلے نہیں کیا, آپ جہاں پر پہلے جنرل الیکشن میں, اور جہاں پر آپ جہاں کے اوپر پہلے ہی آپ کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ اس ٹائم کے اندر آپ نے کس حالات میں حکومت لی, کس حالات میں آپ نے الیکشن کروانے ہیں, اور کس حالات میں آپ تو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ آگے دوبارہ حکومت میں آئیں گے. ہر جماعت یہ سوچتی ہے کہ ہم, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت بنانی ہے, مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں ہم نے حکومت بنانی ہے, پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں اگلی باری پھر زرداری ہے. تو معاملات یہ ہیں کہ ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے. تو جب یہ سوچ رہا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کوئی تجربہ نہیں کر سکتے, تجربہ کر کے آپ گن نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہوگا فیصلہ جو بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ میں پھر یہ بات بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی, لوکلی بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی ان کو پتہ ہے کہ چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے یا کیسے ہوتی ہیں. تو ان سے آپ کو لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں نہیں, آپ کو لگتا ہے جس طرح جلسے میں وہ خط نکال کے دکھایا گیا, جس خط کا اتنا واویلا کیا جا رہا ہے, اب وہ ظاہری بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنے لیڈر کے ساتھ مجبور ہیں. تو اب چیزوں کو اگر انہوں نے ٹھیک کرنا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان ایک بہترین شخصیت ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک. چوہان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. چوہان صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کرو. چوہان صاحب اس معاملے کو کیوں نہیں نپٹا رہے؟ سر پنجاب کے اندر حمزہ شہباز صاحب تیار بیٹھے ہیں چیف منسٹر بننے کے لیے, وقت کا معاملہ لٹک گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پہ کچھ قانونی اور آئینی چیزیں ہیں. گورنر کے حوالے سے یا صدر کے حوالے سے وہ کوئی سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کی اس جوریسڈکشن میں نہیں آتے. دونوں کو ڈیمنیٹی حاصل ہے, اور انہوں نے وہ چیز دیکھنی ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگی. آئین اور قانون تو یہ کہتا ہے کہ ایک تو ریزائن ہی غلط ہوا ہے جناب عثمان بزدار صاحب کا. چوہان صاحب پھر تو سارا عمل ہی غلط ہو گیا نا. پوری بات سن لیں ابھی, میری پوری بات سن لیں ابھی, ٹھیک ہے نا. میرا ایک جنرل اسٹائل ہے کہ میں اپنی بات پوری کمپلیٹ کر کے ہی پھر اگلا مجھ سے کم از کم آپ کوشچن پوچھے گا, اس کا کراس ٹاک نہ کیجیے گا. آپ کا آرٹیکل 130 اس کا سب آرٹیکل 8 ہے جو کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ نے ریزائن کرنا ہے تو اپنے ہاتھ سے ریزائن لکھے گا گورنر کے نام, بس یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے ٹائپ کیا ہوا پرائم منسٹر کے نام لکھ دیا. اس موقع پہ نون لیگ کی لیڈرشپ اس دن کہتی رہی کہ جناب یہ غلط ہے, لیکن جب عدالت میں معاملہ گیا تو انہوں نے بدیانتی کا ثبوت دیا, اس چیز کو جناب چھپائے رکھا, کنسیل رکھا عدالت سے. اب گورنر نے تو یہ چیز دیکھنی ہے نا, گورنر جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے تو کم از کم اپنا آپ کو آئین اور قانون کے مطابق ہر کوئی اپنے آپ کو بچاتا ہے. صدر نے بھی اور گورنر نے بھی اس چیز کو دیکھ کے کہ ایک تو ریزائن دینا انلیگل ہے, دوسرا جو الیکشن ہوا ہے وہ انلیگل ہے. گیلری سے جناب الیکشن کنڈکٹ کیا گیا ہے, گیلری جو ہے وہ اسمبلی ہال کا حصہ نہیں ہے جہاں سے قانون سازی ہوتی ہے, اور جس انداز سے کیا گیا ہے وہ بھی انلیگل ہے. تو ان کا یہ موقف ہے, پوائنٹ آف ویو ہے, اپنے وہ پوائنٹ آف ویو پہ قائم ہے. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں گیلری جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے. ایک شخص جس کو جان کو خطرہ ہو, جس کے بال نوچے جا رہے ہوں, جس کو مارا جا رہا ہو, تو وہ اپنی آئینی ذمہ داری اگر پوری کرنے کے لیے کھڑا ہے تو وہ غلط ہو جائے گا؟ میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو اپنے ذاتی گارڈ لے کے اور پولیس لے کے اسمبلی ہال کے اندر داخل ہوتا ہے, جو پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا, اور آئین اور قانون جو اسمبلی کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق نہ تو کوئی ذاتی گارڈ ایم پی اے لے کے آ سکتے ہیں, ایم این اے اور سینیٹر, اور نہ پولیس جو ہے وہ سادہ وردی میں اور یونیفارم میں لا سکتے ہیں. یہ صاحب جو ایک شخص جس کو آپ نے کہا ہے وہ ایک شخص ذاتی گارڈ بھی لے کے اندر داخل ہوا, یونیفارم کے اندر بھی پولیس لے کے داخل ہوا, اور سادہ وردی میں بھی لے کے داخل ہوا. جب اس نے آئین اور قانون کی وائلیشن کی اور اس کے ذاتی گارڈز نے ایم پی ایس کو مارا پیٹا, اور پھر اس کے اوپر جو جنا پھٹا ہوا, جو جنا شرم کا مقام ہے, اور جنا سارا جنا پاکستان شرمندہ ہے اس کے اوپر. لیکن وہ جو آئین اور قانون کی وائلیشن ہوئی ہے ایک شخص نے کی, ادھر سے پھر آگے ساری باتیں شروع ہوئی. پھر اس کے بعد گیلری سے اب آپ کچن کا کام باتھ روم میں نہیں کر سکتے, اور باتھ روم کا کام آپ کچن میں نہیں کر سکتے, اور جو ڈائننگ روم میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے نا وہ آپ جا کے کسی واش روم کے اندر نہیں کر سکتے. ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, رولز اینڈ ریگولیشن. بالکل ٹھیک ہے چوہان صاحب, کچھ ویڈیوز تو ہم نے ایسے بھی دیکھی. چوہان صاحب یہ تب ہوتا ہے کہ جب سب کچھ نارمل چل رہا ہو,
किचन बना हुआ हो, वॉशरूम अपना काम कर रहा हो, ड्राइंग रूम अपनी जगह पर मौजूद हो, ये चीज़ें तब होती हैं जब सारी चीज़ें सेटल हों। जब इस तरह के हालात ना हो तो फिर जंगी हालात के अंदर कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप जंगी हालात बना के अगर आप करना चाहेंगे तो फिर हर बंदा ये कह सकता है कि जनाब कोई भी किसी को कत्ल करते और कहेगी जंगी हालात बने हुए थे, मेरी इज्जत दाव पे लगी हुई थी, मैंने बंदा मार दिया, जंगी हालात थे, ठीक है ना जी, और बड़े स्पेशल हालात थे, और जंग और मोहब्बत के अंदर सब कुछ जायज होता है, इस वजह से मैंने बंदा मार दिया, ये चीज नहीं होती। अदारे जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है आपने। और दूसरा ये है कि सार्जेंट एट आर्म्स एक पुलिस फोर्स है जो सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद होती है, जिसको 100% स्टेटस पुलिस का हासिल होता है। उसके अलावा कानून और रूल के मुताबिक कोई फोर्स असेंबली हॉल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। वजह यह कि फिर पार्लियामेंटेरियन को अंदर मारे पीटे, उनकी इज्जत और उनकी जान और उनके माल के ऊपर जनाब वो दरपे हो, और वो मौतो हयात की कश्मकश में जनाब एक एसपीए पड़ी हो जनाब वेंटिलेटर पे, और 70, 75, 80 साल की खवातीन मेंबर पार्लियामेंटेरियन, वो जनाब उनको रोंद के जनाब आप उनकी इज्जत को और उनकी वकार को और उनकी जान को जनाब दाव पे लगाएं, ये चीज नहीं होती जनाब। लेकिन चौहान साहब, तो कुछ फुटेजेस तो इस तरह भी देखने को आई कि परवेज इलाही साहब खुद थम्स अप कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं अंदर आने के, साथ ही साथ हमने ये देखा कि आप भी बाकायदा पाँव मारते हुए नजर आए हमारे पुलिस वालों को, और उनके साथ बड़ा जबरदस्त चौहान साहब फुटबॉल खेलने के मुनाजर थे, जिस तरह कि आप बड़े किकेट खेलते हैं, बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हो आप भी। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, आप पैगंबर है, अल्लाह पाक ने मुझे हर चीज का सवाल का जवाब देने की जनाब मलका दिया हुआ है। उस जुल्म को सब ने देख लिया जो तुमने सरे बाजार किया, उस जोर को दुनिया क्या जाने तो तुमने पसे दीवार किया। नून लीग की सोशल मीडिया की टीम ने वो तो क्लिप्स चला दिए, नून लीग की सोशल मीडिया ने वो क्लिप्स नहीं चलाए कि जो सैकड़ों नून लीग के गुल्लू बट असेंबली हॉल के अंदर भी थे और गैलरीज के अंदर भी थे, और मेंबर पार्लियामेंटेरियन की जान माल इज्जत को जो उन्होंने दरपे हुए, इंक्लूडेड मी, मैं खुद उसका विक्टिम हूं, वो तो उन्होंने नहीं चलाने ना। फिर दूसरी चीज, जब एक बीइंग अ मेंबर पार्लियामेंटेरियन मेरी नजरों के सामने 70-80 साल की मेरी माँ बहन को रोंद के पुलिस वाले इल्लीगली अंदर दाखिल होके उसकी इज्जत को और उसकी जान को दांव पे लगा देंगे, तो मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई बेहिस इंसान ही होगा कि उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देगा। मेरी आंखों के सामने जो आज इस वक्त आसिया अमजद जो वेंटिलेटर के ऊपर मौतो हयात की कश्मकश का शिकार है ना, चिकवाल के एमपीए, मेरी आंखों के सामने जनाब उसको मारा पीटा गया। 70-80 साल की बुजुर्ग खातून को मेरी आंखों के सामने नीचे गिरा के उसके ऊपर से रोनते हुए पुलिस वाले गए। मेरी आंखों के सामने एक मेंबर पार्लियामेंटेरियन चौधरी जफर नाम है, उनको मारा पीटा और उनकी पूरी की पूरी कमीज जो है वो फाड़ के रख दी। मेरे सामने मेरे सर के ऊपर डंडा मारा जो मैंने हाथ से रोका, जो अब तक मेरा हाथ दुखती है। ये जो आपका आंखों देखा हाल है, ये आप लोग दिखा नहीं सके, ऐसी कोई फुटेज, ऐसी कोई वीडियो देख नहीं पीटीआई का सोशल मीडिया तो सबसे एक्टिव है। हम तो अपनी जान के तरफे थे सारे मेंबर पार्लियामेंटेरियन। अच्छा, हमारा तो अंदर गैलरी में बंदा ही नहीं था। आप ये भी सुन लें, आपके स्टेटू प्रांत जैसे बहुत सी चीजें हकायक अब आपके सामने मैं ले आता हूँ। एक दिन पहले 15 तारीख को तमाम पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी मीटिंग हुई, जो हर असेंबली इजलास से पहले होती है, जिसमें कोड ऑफ एथिक्स तय किए जाते हैं उस इजलास के। उसके अंदर आपके ये दोस्त मजारी साहब भी थे, नून लीग भी थी, काफ लीग भी थी, पीटीआई के नुमाइंदे भी थे। उसमें तय हुआ था कि 10 से ज्यादा गैलरी के अंदर जो ना किसी पार्टी के मेंबर्स नहीं होंगे, 10 विजिटर्स होंगे, 10 विजिटर। आप यकीन जाने हमारे 10 भी नहीं थे, और इनके कम अज कम 2 से 3 हजार बंदा जो है ना विजिटर गैलरीज के अंदर बैठा, नारेबाजी, नंगी गंदी गालियां हमारे मेंबर पार्लियामेंट को वहां से बैठ के, और फिर असेंबली हॉल के अंदर आके गुंडागर्दी, वो सारे के सारे वीडियोस को बना रहे थे। हमारा तो वहां पे पता ही क्यों नहीं था। हमारे तो जो पार्लियामेंटेरियन थे वो तो अपनी जान और अपना माल और अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पड़े हुए थे, तो हम तो नहीं वीडियो बच्चा लगता है फिर भी कुछ नहीं है चौहान साहब, ना माल बचा, ना इज्जत बची, ना जान बची, मार भी पड़ गई, सब कुछ हो गया, उल्टा चीफ मिनिस्टर भी मुंतखब हो गया शहबाज शरीफ। वैसे मैं कहता हूँ तो चुप चंगी जिस अंदाज से इनको इनके वालिद को और इनको मेंबर जो ना प्राइम मिनिस्टरशिप और चीफ मिनिस्टरशिप मिल रही है ना, मैं कहता हूँ ये 100 गंडे और 100 छितर खाने के मुतरादिफ है। दुनिया में कहीं किसी जगह पे जाने के जाना ये काबिल नहीं है, और जो पूरी दुनिया इनके साथ कर रही है, इंटरनेशनल जनाब आपके जरीदे हों, अखबारात हों या मुल्की हों, हर एक पे जनाब इनको जनाब जमानत पे रहा चोर लुटेरा जो है वो लोग बता रहे हैं। और जिस तरह कानून की वायलेशन करके अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी डीलर्स की चरणों में बैठ के आ गए हैं ना, तो मैं 43 साल के एक सियासी कारकुन हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर इसी तरह कोई वजारत या वजारत आला मिलती है तो बंदा ना ही दवे तो चंगा है ना। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, आपका सियासी कैरियर सारा हमारे सामने, हमने देखा आपको स्टूडेंट लाइफ से, बहुत शुक्रिया आपका।
بالکل جی، گفتگو آپ نے ان کی ملاحظہ فرمائی. اچھا یہ وہ ون سائیڈڈ سٹوری بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی ٹھیک ہے ہم مان لیتے جو ہیں تمام تر چیزیں، لیکن دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ آپ نے فٹ بال کھیلنے کی کوشش کی، آپ کی ککیں مارتے ہوئے کی ویڈیو سب کے سامنے ہے. کسی کی ان کے لیے بات نہیں کروں، کسی نے بھی اگر ایسا کیا تو بالکل غلط کیا. ایک ایم پی اے آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی سیریس کنڈیشن میں ہیں، ایونٹ پہ ہیں، اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے. لیکن ہم نے یہ چیزیں غلط سیٹ کر دی، ہم نے ایسا کرنا نہیں تھا. یہ معاملات کو بہتر کرنے کی طرف جائیں، کچھ چیزوں کو ٹھیک کریں، اس ملک کے لیے کریں. سب سے اہم بات بھی یہ کہ کیسے کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں جس طرح سے یہ الیکشن سے پہلے ہمیں نظر آتے ہیں، کاش وہ تمام تر باتیں جو یہ الیکشن پری الیکشن کیمپینز میں کرتے ہیں، اب تو الیکشن سے پہلے بھی ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں. اب تو وہ سیاسی کیمپین کا طریقہ کار ہی بھی بدل گیا ہے. اب تو وہ الیکشن ریلیاں، وہ جلسے کا طریقہ کار بھی بدل گیا ہے. اب پہلے کچھ اور ہوتا تھا، اب کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے کیسے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے پروگرام میں. اور اسی کے ساتھ پاکستان لاؤنج کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. پر ان کی دان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد